بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ کو آپ کے اپنے چینل آزمودہ وظیفہ میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور یہ دعا کرتے ہیں جہاں رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، مسکراتے رہیں، بخیرتے رہیں۔ عید کے دن قریب آنے والے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے یہ ہمیں سوال کیے کہ کن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے اور کن جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی، اور افضل کون سے جانور ہیں جن کی قربانی ہونی چاہیے۔ تو اسی حوالے سے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے اور جن جانوروں کو جن میں 7 لوگ شریک ہوتے ہیں، اور کچھ جانور وہ ہیں کہ جن میں صرف ایک بندہ قربانی کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے جن جانوروں کو آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ جانور یہ ہیں: بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں آپ، بھینسا جس کو کٹا کہتے ہیں اس کی قربانی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح بھیڑ کی قربانی، چھترے کی قربانی، دمبی کی، اونٹ کی قربانی۔ اور اسی طرح یہ یاد رکھیں کہ اب ان جانوروں کی عمریں کتنی ہونی چاہیے۔ ان میں سے بکری جو ہے اس کی عمر، بکرے کی عمر پوری 1 سال ہونی چاہیے۔ مثلاً پچھلے سال اگر عید کے دن بکرا یا بکری پیدا ہوئی ہے، اور اس سال عید پر آپ نے اس کو 1 منٹ کے بعد اس کو ذبح کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ بکری جو پچھلے سال عید کے دن صبح 10:05 پہ پیدا ہوئی تھی، تو اس سال پھر عید کے دن آپ اس کو 10:06 7 کے اوپر اس کو ذبح کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کر سکتے۔ اور پھر گائے اور بھینس وغیرہ ان کی جو عمر 2 سال ہونی چاہیے، اور اونٹ کی عمر وہ 5 سال ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جو چھترا ہوتا ہے وہ اگر 6 ماہ کا ہو اور دور سے اتنا لگ رہا ہو کہ وہ سال کا ہے، تو اس کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیں کہ بیل، بھینس اور اونٹ میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، اور بکرے میں صرف 1 بندہ ہوگا۔ اور اسی طرح سے آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر 7 بندے ہیں، ان کی نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ کسی ایک بندے کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے گوشت کھانا ہے، یا میں نے لوگوں کے ساتھ اس لیے شریک ہوا ہوں تاکہ لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ یہ بندہ قربانی کیوں نہیں کر رہا۔ یعنی اس کے اندر دکھلاوا نہ ہو، اس کی نیت جو گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی نیت ہو، قربانی کی اس کی نیت ہو، تو پھر اس کی قربانی جو وہ قبول ہوگی۔ اور اگر اس کی گوشت کھانے کی نیت ہوگی تو اس کی قربانی مقصود نہ ہوئی ہوگی، تو اس کا سارے کے سارے جتنے شریک ہوں گے، سارے کے سارے اس کے اندر جو سب کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں آپ کے قربانی میں کسی غیر مسلم کو آپ شریک نہ کریں، سارے کے سارے مسلمان ہونے چاہیے، اور اچھے عقیدے کے لوگ ہونے چاہیے، اور کوئی بھی دوسرا بندہ اگر شریک ہوگا تو قربانی جو ہے وہ ضائع ہوگی، قربانی وہ نہیں ہوگی۔ سارے کے سارے شریک ایک مذہب کے ہونے چاہیے، یعنی سارے کے سارے مسلمان ہونے چاہیے۔ تو ویور، اسی طرح یہ قربانی کے دن آپ صدقہ جاری سمجھ کر ویڈیو کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے۔ اور آپ اگر اس چینل کے اوپر پہلی دفعہ ہیں تو نئے ہیں، یعنی پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، تو اس کو پلیز آپ سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل کے بٹن اس کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں آپ ہمارے ساتھ منسلک رہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں آپ کہ جب آپ قربانی کریں، اور یہ بھی بہت سے اب آپ نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ ہم نے کہتے ہیں سنا ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ ایسا ڈالتا ہے تو لہٰذا اس کو 7 قربانی پوری کرنی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اس سال قربانی کی ہے تو آئندہ آنے والا جو سال اس میں توفیق نہیں ہے تو آپ کی قربانی آلریڈی ہو چکی ہے، یعنی 7 قربانی ضروری نہیں ہے۔ جس سال بھی توفیق ہوگی اسی سال آپ حصہ ڈالیں، اور اسی سال آپ بکرے کی، چھترے کی، یعنی جو توفیق ہے اس کی قربانی کر سکیں۔ اور دوسری بات آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں بندہ اسراف کرتا ہے، فلاں 10 لاکھ کا بیل لے آیا، اس نے اسراف کر دیا۔ تو یہ یاد رکھیں اسراف وہ ہوتا ہے کہ مثلاً آپ کی توفیق یہ ہے کہ آپ صرف بکرا جو اس کی توفیق ہے بکرا آپ لے کر آ سکتے ہیں، یا آپ کی توفیق ہے آپ ایسا ڈال سکتے ہیں، یہ آپ کی توفیق ہے، اس اسراف نہیں ہے۔ اگر اس سے اوپر مثلاً بکرے سے اوپر آپ لوگوں سے ادھار لیں گے، قرض لیں گے، اس کی آپ قربانی کریں گے تو یہ اسراف ہوگا۔
تو اسی طرح ایک بندے کی توفیق ہے کہ وہ 20 لاکھ کا بیل لے کے آتا ہے، کسی کا ادھار نہیں دینا اس نے، کسی کا قرض نہیں ہے اس کے اوپر، اور اس کی توفیق ہے، تو پھر اگر وہ 20 لاکھ کا بیل لے کر آتا، اس کی قربانی کرتا، تو یہ اسراف نہیں ہوگی، اس کے لیے جائز ہوگا۔ یعنی جیسی قربانی ہم کریں گے تو یہ جانور جن جانوروں کی ہم قربانی کرتے ہیں، یہی جانور قیامت کے دن ہمارے لیے سواری ہوں گی۔ اور پھر یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ جب قبروں سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو قربانی کے جو جانور ہیں وہ اس مردے کی قبر کے اوپر کھڑے ہوں گے۔ جب مردہ اٹھے گا اور ان جانوروں کو دیکھے گا اور دیکھ کر کہے گا کہ تیرے سے زیادہ خوبصورت میں نے نہیں دیکھا، تو کون ہے؟ تو وہ یہ کہے گا کہ میں وہ تیری قربانی ہوں کہ جو تو نے دنیا میں مجھے کیا تھا، میں وہ تیری قربانی کا جانور ہوں۔ تو پھر اسی قربانی کے جانور کے اوپر سوار ہو کر بندے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سی قربانی کرنے کی اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینکس۔